بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو پریشان تھے اپنے ملک میں کہ ہماری محافل میں ایسے کچھ نعت خواں شامل ہو چکے، ایسے نقیب شامل ہو چکے جو شریعت سے ہٹ کر ان کے تھوڑے معاملات تھے۔ تو کئی ساری محفلوں میں ہم نے دیکھا کہ علماء کے آمنے سامنے ہوئے، لیکن ابھی حال میں ہم نے جو ہمسایہ ملک بھارت میں دیکھا ہے کہ بڑا نام ہے اس نعت خواں کا، شبیر برکاتی، اور وہ مفتی شہریار کے آمنے سامنے ہے، اور اتنی بدتمیزی سے وہ بندہ بولا، یوں انگلی اٹھا کر کہ اس طرح بے عزت نہیں کیا جاتا۔ جب اس نے نعت خواں نے مفتی شہریار کی طرف یوں انگلی اٹھائی، اور ایک یہ اور دوسرا وہ جو وہاں کا کوئی بندہ رہنے والا کوئی نقیب ہے جناب، اس نے بھی جب مائک پکڑا تو اس نے بھی یہی کہا کہ جب آپ کو پتا تھا یہاں شبیر برکاتی آ رہا ہے تو آپ کو تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، مفتی صاحب آپ کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا یہاں پہ، یوں اس طرح کر کے یوں بے عزت نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے بندو، کاش آپ نے کہیں سے یہ حدیث سنی ہوتی۔ اور بھائی نعت خواں انبیاء کے وارث نہیں ہے، نقیب انبیاء کے وارث نہیں ہے۔ انبیاء کا وارث جس کو کہا گیا ہے وہ علماء ہیں۔ صرف ایک اس حدیث کو دیکھیں کہ جس عالم دین کے ساتھ آپ کی گفتگو ہو رہی ہے وہ نبی کا وارث ہے، نبی کے علم کا وارث ہے۔ وہ یہ طریقہ ہے گفتگو کرنے کا؟ چلیں، آپ کی کیا غلطی ہے؟ شبیر برکاتی صاحب مجھے بتائیں، وہ جو آپ اب یہ میں بات کرنے لگا ہوں نا تو بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو علی پاک کا ذکر نہیں سن سکتے، یہ تو حضرت مولا علی سے بغض رکھتے ہیں، یہ تو کوئی ناسبی آ گیا ہے۔ استغفر اللہ، میں اکثر کہا کرتا ہوں علی ہمارے ہیں، ہم سنیوں کے اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کے علی ہیں، اور ہم ہی ان کا ذکر صحیح طریقے سے کرتے کرواتے سنتے سناتے ہیں۔ لیکن جو طریقہ آپ نے اپنایا وہ کیا ایسے ایسے کر رہے ہیں، علی 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 علی، یہ طریقہ ہے علی پاک کے ذکر کا؟ اور مفتی صاحب نے روکا تو محبت میں روکا ہے، بغض میں نہیں۔ وہ محبت کیا ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے، محبت یہ ہے وہ علی پاک سے اتنی محبت کرتے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں علی پاک کا نام کس طرح لیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ علی پاک کی توہین ہے ان کے ذکر کی۔ علی پاک کا نام لینا ہے تو بڑے تحمل سے، اچھے طریقے سے۔ جناب آپ نعت خواں ہیں نا، تو نعت خوانی کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے نعت خوانی کا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو آپ لوگوں نے اپنایا۔ اور خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے جتنے احباب نعت خواں ہوں، علماء ہوں، نقبا ہوں، نقیب ہوں، آپ تمام اللہ سے اللہ کبھی مسلک کا بھی دیکھ لیا کرے، سوچ لیا کرے کبھی مسلک کو، ہماری اس کرتوت سے کوئی مسلک کو نقصان پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا۔ میں علماء سے بھی عرض کروں گا جب کبھی ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو آپ اس نعت خواں کو اکیلے میں بٹھا کر اس کو سمجھائیں، سختی نہ کریں۔ جب سختی ہوتی ہے تو وہ جہاں سے ہم ان لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں نا تو وہ کچے ہوتے ہیں، یہ پڑھے لکھے تو ہوتے کو نہیں بیچارے، بس سریں سیکھی ہیں، 4 اشعار سیکھے ہیں تو وہ آگے ہیں، تو جب ان کو ڈانٹا جاتا ہے نا تو وہ ادھر ہی چلے جاتے ہیں، ان پہ رفض آ جاتا ہے، رافضیت چڑھ جاتی ہے، پھر ان کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ۔ تو علماء کی بارگاہ میں تو ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں آپ تحمل مزاجی سے، لیکن پھر نعت خواں ہوں، نقبا ہوں، نقیب ہوں، ان کو بھی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی بھرے مجمع میں انہوں نے ہمیں بے عزت کیا، بھائی انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، آپ نے بھرے مجمع میں ایسی خطا کی ہے تو ان کا بھرے مجمع میں ہی ایسا کرنا ضروری تھا۔ اگر آپ اس وقت کوئی ویڈیو بنا لیں، شبیر برکاتی صاحب ویڈیو بنا کر آپ، حالانکہ یہ میں پاکستان سے ہوں، میں آپ کے لیے یہ بات کر رہا ہوں پاکستان کے بھی سارے نعت خوانوں سے کہ اور نقیبوں سے، جو بندہ کسی عالم دین سے بگڑا ہے تمام سے کہوں گا اس سے پہلے کہ موت آ جائے اس بندے سے معافی مانگ لے، اس عالم دین سے معافی مانگ لے، چاہے مل کے مانگے، ویڈیو بنا کے مانگے، فون کر کے مانگے، جس طرح بھی ہو اس سے معافی مانگ لے۔ وہ نبی کے علم کا وارث بندہ ہے جس سے آپ بگڑ جاتے ہیں۔ آپ کی طبیعت پر کوئی بندہ کوئی ذرا کوئی بات کرے تو وہ کچھ اچھلنے لگ جاتے ہیں، آپ کی طبیعت قبول نہیں کرتی ہے۔ شبیر برکاتی صاحب سے بھی کہوں گا آپ بھی ویڈیو بنائیں، ملیں ان سے، تو قریب ہیں تو ضروری ہے آپ ان کو اپنے
گھر بلائیں، اپنے پاس بلائیں، دعوت کریں، اچھے طریقے سے معافی مانگیں ان سے، یہ آپ کا بنتا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں، نعت خوانی سننا، نعت خوانی کرنا کروانا فرض نہیں ہے۔ نقیب کی حیثیت کیا ہے؟ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں نا، نقیب کو ویسے ہی بندہ رہنے دے، چلو اگر بڑی ضرورت ہے، کوئی تھوڑا سا گیپ آ جائے، مطلب ایک تلاوت کر کے گئے ہیں تو تھوڑا سا گیپ ہے جی، نعت خواں صاحب ابھی آئے نہیں ہیں، تو اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے نقیب کو چلو جناب آپ نہ اس کو دعوت بھی دے لیں، کچھ اشعار پڑھ لیں، یہ کام ہے نا آپ کا۔ تو نقیب اٹھ کے اگر اس طرح بولنے لگ جائے، او بھائی کیا بدی کا شوربہ، کچھ حیا کریں۔ علماء کا یہ طریقہ، علماء کے ساتھ بات کرنے کا یہ طریقہ ہے؟ تو پہلے تو نقابت کی ضرورت ہی کوئی نہیں، نقیب ہونا ہی نہیں چاہیے۔ چلو اگر نقیب صاحب آ گئے ہیں تو پھر نقیب صاحب وہ کام کریں جس کی وہ ڈیوٹی، جو ڈیوٹی ہے ان کی، کوئی اور کام وہ نہ کریں۔ اور کیا ہے کہ نقیب صاحب ہوں، نعت خواں ہوں، یہ جتنے کام ہیں، یہ تمام کے تمام کام۔ اچھا یہاں میری بات نا، میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے، اب جتنے لوگ ہیں نا اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نام لے کر آپ نعتیں پڑھتے ہیں، جی میں اعلیٰ حضرت کا ماننے والے، ہم بریلی والے، ہم یہ ہم وہ۔ آپ کو وہ پتہ نہیں ہے کسی شاعر نے وہ کیا شعر کہا تھا، مجنوں کھڑا ہے جیسے لیلا کے سامنے، وہ جو دو درخت ہیں اور گنبد خضرا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب شعر سنا یہ بالکل غلط ہے، یہ حضور کی شیان شان ہی نہیں ہے۔ آپ نے کیا کہا، قدسی کھڑے ہیں جیسے عرش اولا کے سامنے۔ اب تصحیح کی، آپ ذرا سوچیں، اگر اس طرح آپ نعتیں پڑھیں، اس طرح علی پاک کا ذکر کرتے ہو اعلیٰ حضرت کے سامنے، تو آپ ذرا سوچیں وہ اس طرح کا شعر برداشت نہیں کر رہے اعلیٰ حضرت، تو آپ کا یہ طریقہ کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے آپ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے فوراً اعلیٰ حضرت کے طرز پر نعتیں پڑھیں، ان کے طریقے کو اختیار کریں، جیسا انہوں نے کہا ہے ویسے کام کریں۔ آپ سنیت سے اپنے آپ کو باہر نہ نکالیں، آپ خود اعلیٰ حضرت نہ بنیں، خود امام احمد رضا نہ بنیں، بلکہ ان کے افکار و نظریات کے تحت اپنے آپ کو رکھیں۔ ہمارے لیے وہ حرف آخر ہے، ہم ان کے افکار و نظریات کے حامی ہیں، اور انہوں نے جو جو تحقیقات پیش کر دی ہیں، ہم بس آگے کوئی چیز اور نہیں ہے۔ تو آپ چونکہ سارے احباب اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کی بھی مانیں، انہوں نے جو جو کہا ہے وہ بھی مانیں، فوراً ویڈیو بنا کر آپ ان سے معذرت کریں، اور تمام علماء اہل سنت اور نعت ثناء مصطفیٰ اور نقیبوں سے کسی سے کوئی ذاتی دشمنی تو ہے کون نہیں، کوئی پہلی بننا تو سانجا کسی کا ہے کون نہیں، صرف یہ ہے مسلک کی پریشانی ہے، مسلک کا درد ہے۔ آپ اپنے آپ کو سنبھالیے، آپ خود سوچیں، آپ نعت پڑھ رہے ہوں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے چاہیے، آپ کے اندر جو درد آپ کے اندر نظر آئے گا، پھر سننے والے پہ بھی وہ سحر طاری ہوگا۔ جب آپ کے اندر درد نہیں ہوگا نا تو سننے والے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور جو میں گزارش کرنے لگا تھا، کاش کہ پوری دنیا میں، اہل سنت کی پوری دنیا میں، بس ایک تلاوت، ایک نعت اور عالم دین کی تقریریں بے شک 1 2 3 کروا لو، جتنی مرضی کروا لو۔ اگر ایسا کام ہو جائے اور نقیب صاحب بھی ہو تو بس ان کا یہ کام ہے جی، یہ صاحب آ گئے تلاوت کرنے کے لیے، یہ صاحب آ گئے نعت پڑھنے کے لیے، یہ صاحب آ گئے تقریر کرنے کے لیے، بس۔ اور مختصر پروگرام کریں، تھوڑا ٹائم لیں تاکہ لوگ آئیں، تھوڑے وقت میں زیادہ سیکھ کر جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اہل سنت کا درد دل رکھ کر دل سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔